بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری کہانی سن کر آپ لوگ نہ صرف حیران رہ جائیں گے بلکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تو تھی لیکن ایک لڑکے کی محبت ضرور تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھتی تو حیران ہی رہ جاتی۔ اس کا نام جاوید تھا اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، اس کا گھر بھی کرائے کا تھا۔ اس کی ایک ماں تھی جو پورے محلے میں مشہور تھی کہ بڑی سخت عورت ہے۔ 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ جب باپ باہر کے ملک میں ہوتا تھا لیکن بہنوں کا بھی گھر میں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ دراصل اس کی ایک بہن میری ایک دوست کے گھر تھی اور میری دوست ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم تو جب سے اس کو بیاہ کر لائے ہیں ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ اسی کے گھر میں جاوید نے مجھے دیکھا تھا اور ہماری محبت شروع ہو گئی، لیکن یہ محبت ایسی تھی کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے گھر اس نے رشتہ بھیجنے کی بات کی تو اس کی ماں نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ غریب گھر سے لڑکی نہیں لے کے آنی، یہ لوگ تو جہیز بھی کچھ نہیں دیں گے۔ اور ایسا ہی تھا، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے تھوڑے بہت بستر اور کچھ برتن وغیرہ بنا کر رکھے ہوئے تھے اور اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے تھے کیونکہ میری اور بھی بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ لیکن جاوید نے نہ جانے کیا کیا کہ ایک دن تو اس نے مجھے کہا کہ میری ماں نے صاف انکار کر دیا، لیکن 2 دن بعد اس کی ماں خود رشتہ لینے آ گئی۔ جب میں نے جاوید کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر اپنا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کرا لیا اور بے ہوشی کا دورہ پڑنے کا ناٹک کیا، اور جب ماں نے کہا کہ تو جو کہے گا میں کروں گی، بس ٹھیک ہو جا، تو میں نے کہا کہ میری شادی تمہارے ساتھ کروا دے۔ میں حیران رہ گئی کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے بھی زیادہ، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسی سے شادی کی جاتی ہے۔ میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ امی نے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اس کی بہنیں اور اس کی ماں واقعی بہت زیادہ تیز اور چالاک تھی، لیکن کہتے ہیں کہ شوہر اچھا ہونا چاہیے، باقی سسرال والے تو سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میری ماں بھی پریشان تھی کہ یہ عورتیں بڑی تیز ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یہی کافی ہے۔ 1 مہینے بعد ہی ہم لوگوں کا نکاح ہو گیا اور ہم لوگ ایک دوسرے کے نکاح میں آ کر بے حد خوش تھے۔ جس سے محبت کریں اسی سے شادی ہو جائے تو اس سے بڑی خوشخبری اور انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چل پائی تھی کہ ہماری محبت کی شادی ہے۔ جاوید کے گھر والوں کو تو پتہ تھا، لیکن اس نے میرا نام لیا تھا، لیکن میرے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے میری عزت بھی بچ گئی تھی اور میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر میں آ گئی۔ آج میرا پہلا دن تھا۔ ان کے گھر میں ایک رسم تھی کہ دلہن دولہے کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے اور دولہے کی ماں کہتی ہے کہ تم نے کمرے میں نہیں جانا۔ اگر دولہا نہ جائے تو اس کی ماں جیت جاتی ہے اور اگر چلا جائے تو پھر دلہن کی حکومت ہوتی ہے۔ مجھے تو یقین تھا کہ جاوید میرے کمرے میں ضرور آئے گا، جو مجھے پانے کے لیے وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو اس رسم کے خلاف کیوں نہیں جا سکتا۔ لیکن میں اس بات سے حیران ہوئی کہ وہ میرے کمرے میں آنے سے انکاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ رشتہ داروں نے اس بات پر کافی چیخو پکار کی، کافی خوش ہوئے کہ لڑکا تو ماں کے قابو میں ہے، دلہن کے لیے تو بڑی مشکل ہے۔ یہ سب کچھ تو مذاق تھا لیکن مجھے واقعی کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ آج کی رات ہماری شگون کی رات تھی جو کہ خراب ہو گئی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو میں تھوڑی ناراض تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ماں کے خلاف چلا گیا۔ اگر اس چھوٹی سی بیکار سی رسم میں بھی میں تمہارا ساتھ دیتا تو پھر میری ماں کو بہت برا لگتا۔ ویسے بھی یہ رسم ہے، کوئی فرض یا سنت تو نہیں ہے۔ اس طرح کی رسم و رواج شادی میں ہوتے ہیں، شادی میں سب کچھ چلتا ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے کہ دلہن کی بات مانی جائے گی یا دولہے کی۔ ارے ہم تو تمہارے غلام ہیں، حکم تو تمہارا ہی چلنا ہے۔ اس بات پر میں مسکرا کر اپنے شوہر کے گلے لگنے لگی، جب مجھے ایسا لگا کہ کھڑکی میں کوئی کھڑا ہے اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب میرے شوہر نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آگے تک بھی گیا، اس نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، کوئی بھی نہیں ہے۔
آج کا دن تو ہمارا اچھا گزر گیا، لیکن اس گھر میں ایک روٹین تھی جو پہلے شاید نہیں تھی اور اب شادی کے بعد بن گیا ہے کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد چائے میرے شوہر میری ساس کے کمرے میں پیتا تھا۔ میری ساس نے اسپیشل کہا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے تم نے آدھا گھنٹا میرے پاس ضرور بیٹھنا ہے، دن بھر کی باتیں کرنی ہے۔ ایک لوتا بیٹا تھا، میرا دل کرتا ہے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے۔ میرے شوہر نے اس بات پر بھی یہی کہا تھا کہ آدھے گھنٹے سے کیا فرق پڑتا ہے، میری تو ساری زندگی تمہاری ہے۔ مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جب تک وہ کمرے میں نہیں آتا میں تیار ہو کے فریش ہو جاتی تھی یا پھر اپنے امی ابو سے فون پر بات کر لیتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے ہی دن جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ ہماری محبت کی شادی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور محبت میں زبردستی یا پھر حکم چلانا نہیں ہوتا، لیکن میرے شوہر کو آج دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، صرف اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا شوہر اس طرح سے پیش کیوں آ رہا تھا، کیا وہی بات سچ ہو گئی تھی کہ وہ بدل گیا ہے؟ لیکن میں اس کو کئی سالوں سے جانتی تھی، تب تو وہ نہیں بدلا، آج ایک رات میں کیسے بدل گیا؟ پھر سوچا کہ انسان ہے، موڈ کی بات ہوتی ہے، کبھی کچھ کرتا ہے تو کبھی کچھ، انسان کے بارے میں کوئی حتمی رائے تو دے نہیں سکتا۔ ایک دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ میری ساس نے مجھ پر گھر کے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے تھے، اس گھر میں نوکرانی آتی تھی، میں نے صرف کھانا پکانا ہوتا تھا، وہ بھی صرف 3 بندوں کا۔ کبھی کبھی میری نند آ جاتی تو تھوڑا اہتمام کرنا پڑ جاتا تھا۔ میری نندوں کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ چست کپڑے پہنا کرتی تھی اور ان کو کوئی روکتا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا کہ ان کی شادی سے پہلے ہی یہی حرکتیں ہیں، ہمارے خاندان کی خوبصورت لڑکیاں تھیں، ویسے بھی میں ان سے چھوٹا ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، اور میری بات مانتی بھی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ان کے شوہر بھی ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اپنے گھر میں چلو بندہ اس طرح کے کپڑے پہن لیتا ہے، اگر تم میرے لیے اس طرح کے کپڑے پہنو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، لیکن ایسے کپڑے پہن کر تم اگر باہر جاؤ گی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ان کے شوہر ان کو ایسے کپڑے پہن کے گھر سے نکلنے کیسے دیتے تھے۔ خیر، ان کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں بہت ہی زیادہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ شاپنگ کرتی تھی۔ میری ساس نے اپنی بیٹیوں کی شادی بڑی سوچ سمجھ کے امیر گھروں میں کی تھی، ان کے نخرے، ان کے ڈرامے اور ان کے شکوے ختم نہیں ہوتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھتی تو مجھے ایسا لگتا کہ مجھے ان کی باتیں سن کے الٹی آ جائے گی۔ اتنی زیادہ خود پسندی اور خود تعریفی میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ میں بے حد خوبصورت نہ صحیح لیکن جوان ضرور تھی اور دبلی پتلی بھی تھی، اس لیے جو بھی پہنتی مجھ پر اچھا ہی لگتا۔ اس بات پر بھی میری نند کو آگ لگ جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ یہ سوٹ جو آپ نے لیا ہم نے بھی لینا ہے۔ وہ لے تو لیتی تھی لیکن ان کے بھاری بھرکم وجود پر وہ چیز پیاری نہیں لگتی تھی۔ 2-3 دن سے میں دیکھ رہی تھی میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کو مجھ سے صرف ایک ہی چیز چاہیے اور اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سمجھتا۔ میرے اندر جذبات بھی ہیں، مجھ سے بات بھی کرے، میری تعریف کرے، میرے پاس بیٹھے، میرا ہاتھ پکڑے، باہر لے جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر محبت کی شادی کر کے بھی محسوس نہیں ہونا تھا کہ یہ محبت کی شادی ہے تو پھر ہم نے اتنا سب کچھ کیا ہی کیوں تھا؟ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر دن میں تو قدرے بہتر رہتا تھا، پر جیسے ہی وہ میری ساس کے کمرے سے واپس آتا اس کی حالت عجیب ہوتی۔ کہیں میری ساس اس کے کان تو نہیں بھرتی تھی؟ اپنے بیٹے کے بہو کے خلاف کان بھرنا تو ہر ساس کا بنیادی حق ہوتا ہے، تو پھر میری ساس کیسے رک جاتی؟ جانے وہ اس کے ایسا بھی کیا کہتی تھی کہ وہ عجیب سی حالت میں چلا جاتا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے جسم میں بہت زیادہ درد تھا اور میں بہت ہی عجیب سی حالت میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کل 10 گھروں کے کپڑے دھوئے ہیں اور آج مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ویسے تو میں اپنے شوہر سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ جاؤ ناشتہ بنا دو، دیر ہو جائے گی، تم بستر سے نکل کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا ہاں تمہیں تو بخار ہے، آرام کرو، میں امی سے کہتا ہوں وہ ناشتہ بنا دیں گی اور تمہارے لیے آتے ہوئے درد کی دوائی لے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ لیکن مجھے کیا ہو گیا؟ میں تو اچھی بھلی تھی، اس کا کہنا تھا کہ بیماری بتا کر تھوڑی آتی ہے، تم بھی حد ہی کرتی ہو، آرام کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن آرام میں نے کیا کرنا تھا؟ میری ساس نے مجھے آرام ہی نہ کرنے دیا۔ انہوں نے شادی کی 10-15 دن بعد نوکرانی کو چھٹی دے دی اور اس کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ کہا تھا کہ نوکرانی خود کام چھوڑ کے چلی گئی ہے
لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا تھا، کیونکہ اب میں جوان ان کو مل گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تو آج اپنی بہن کے گھر جا رہی ہوں، سارا گھر بکھرا پڑا ہے، کھانا بنانا شام کو بہن کو ساتھ واپس لے کر آؤں گی تو وہ بھی کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائے گی۔ میں ہمت کر کے اٹھ گئی اور میں نے سارے کام بھی آہستہ آہستہ کر لیے، لیکن مجھے اتنی زیادہ کمزوری ہو رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ طاقت میں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں کوئی ٹینشن بھی نہیں لی ہوتی اور کھانا پینا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا بہت اچھا تھا۔ ہم نے چاہے کوئی سونا یا کوئی گاڑی وغیرہ نہ بنائی ہو، لیکن ہمیشہ کھانا بہت اچھا کھایا تھا، اس لیے کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کمزوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تو میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ آج تو کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ بری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کو غور سے دیکھا تو میرے چہرے پر کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی رونق نہیں تھی، عجیب سی آنکھیں نکلی تھیں، میں جیسے کوئی مریض ہوں۔ میں نے منہ دھویا، چہرے پر کریم لگائی، تھوڑی لپسٹک لگائی تو تب کہیں جا کے میرا چہرہ تھوڑا بہتر لگنے لگا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اور کیا کروں۔ میں کوئی لاش لگ رہی تھی، ایسا بھی میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا آخر؟ دماغ میں خیال آیا کہ کہیں ماں تو نہیں بننے والی۔ سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ رات کو میرا شوہر اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا تھا اور جب واپس میرے کمرے میں آیا تو عجیب طرح سے کھانس رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ مجھے پانی لا دو، گولیاں میرے گلے میں اٹک گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ کون سی گولیاں جو آپ کے گلے میں اٹک گئی ہیں؟ میں پانی لے کر آئی۔ اس نے کہا کہ امی نے مجھے نیلے رنگ کی 2 گولیاں کھلائی تھیں، طاقت کی گولیاں ہیں، ابا کو بھی کھلایا کرتی تھی۔ میرے ابا کافی جوان رہتے تھے لیکن پھر کام کے سلسلے میں باہر کے ملک چلے گئے۔ میں نے کہا کہ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر آپ کو گولیاں کیوں کھلا رہی ہیں؟ کیا وہ یہ گولیاں روز کھلاتی ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہر روز 2 گولیاں کھاتا ہوں، بالکل ٹھیک رہتا ہوں، دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں بھی 2 گولیاں کھلا دیا کریں کیونکہ آج کل تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے کون سی گولیاں ہیں، میں تو نہیں کھاؤں گی، پر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ طاقت کی گولیاں ہیں، جیسے میں گولیاں کھا کے فٹ رہتا ہوں تم بھی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں امی سے بات ضرور کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو منع نہیں کیا تاکہ پتہ چلتا کہ گولیاں تھی کس چیز کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری ساس جھوٹ بول رہی تھی، یا تو میرے شوہر کو کوئی تعویذ پلا رہی تھی یا کوئی اور ہی چکر تھا۔ جبکہ میرے شوہر کو اگر کوئی بیماری نہیں تھی، وہ جوان جہاں 27 سالہ لڑکا تھا، تو اس کو گولیاں کھلانے کا کیا مطلب تھا، وہ بھی رات کے وقت؟ خیر میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ میرے شوہر نے پتہ نہیں میری ساس سے بات کی تھی یا نہیں، لیکن اس نے اس بارے میں دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر 2-3 دن بعد میں نے پوچھ لیا کہ آپ نے کہا تھا کہ امی سے پوچھ کر مجھے وہ نیلی والی گولیاں کھلائیں گے، تو کیا بنا ان کا؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں میں نے امی سے پوچھا تھا، امی کا کہنا تھا کہ وہ صرف مردوں کے لیے ہوتی ہیں، تمہارے لیے کہہ رہی تھی کہ اچھی خوراک کھائے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میرا شوہر تو اس طرح سے بات کر رہا تھا جیسے میری ساس ڈاکٹر تھی۔ میری ساس ڈاکٹر ہو نہ ہو، پر مجھے ڈاکٹر کی سخت ضرورت تھی، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی، اور میری بے وقوفی یہ تھی کہ جب میں گھر سے نکلنے لگی تو میں نے اپنی ساس کو بتا دیا۔ میری ساس نے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو بالکل ٹھیک ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، ٹھیک نہیں ہوں، آج کل بہت عجیب سی حالت میں ہوں، بہت کمزوری رہتی ہے، ٹانگوں اور کمر کا درد پورا دن نہیں جاتا، اگر خود بھی بیمار ہوگی تو باقیوں کا خیال کیسے رکھوں گی؟ لیکن میری ساس نے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جانے سے روک لیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے، اس طرح سے چیزیں کام نہیں کریں گی۔ 2 دن تک میری حالت پھر خراب تھی۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ رات کو عجیب سا رویہ ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ بالکل میرا لحاظ نہیں کرتا تھا، احساس نہیں کرتا تھا۔ اس بات پر ہمارا بہت ہی جھگڑا ہونے لگا۔ پہلے تو میں نے اسے آرام سے سمجھایا، اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میری زندگی میں اور بھی چیزیں ہیں، تمہارے اور بھی حق ہیں، اور بھی حقوق اور فرائض ہیں جن کے بارے میں تمہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ لیکن میرے شوہر کو غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، آج کل وہ بہت جلدی غصہ ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے اسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ایک دن تو اتنی لڑائی جھگڑا کرنے لگے کہ میری آواز کمرے سے باہر جانے لگی۔ میری ساس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا اور کہا کہ بیٹا لڑائی نہیں کرتے، تمہاری کوئی بات اس کو بری لگی ہے تو یہ صبر کرے، اس کو بھی غصہ آ گیا ہوگا۔ وہ یوں تو میری سائڈ لے رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ سب کچھ انہی کا کیا دھرا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہماری شادی کو 3 مہینے ہونے والے تھے، پر ابھی تک
ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 2-4 دنوں سے میری ساس میرے لیے بہت زیادہ کام نکال دیا کرتی تھی۔ کام اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ شام ہو جاتی تھی اور پھر شام کے بعد گھر سے نکل نہیں سکتی کیونکہ میرا شوہر گھر پر آ جاتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ میں امی کی طرف جا رہی ہوں۔ میں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ میری امی کی طبیعت خراب ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ امی گھر میں اکیلی ہیں لیکن لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں امید سے بالکل بھی نہیں تھی، یہ بات تو مجھے گھر پہ ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے اچھی طرح چیک کیا، مجھ سے ساری باتیں پوچھی، مجھے بتایا کہ میں بہت کمزور ہوں، پھر پوچھا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور واپسی گھر آتے ہوئے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کسی بھی طرح یہ بات پتہ لگانی ہوگی کہ میری ساس میرے شوہر کو کون سی گولیاں کھلاتی ہے، لیکن یہ پتہ لگانے کا میرے پاس کوئی طریقہ نہ تھا۔ یہ واردات وہ صرف رات کو ہی کرتی تھی جب میرا شوہر ان کے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ ایک دن میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی، میں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے پاس بیٹھتی ہوں، تو میری ساس نے سیدھا کہہ دیا کہ نہیں، یہ وقت میں صرف اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ تو پورا دن ہوتی ہوں نا، تم نے کوئی بات کرنی ہو تو تم مجھ سے دن میں کر لیا کرو۔ میرے شوہر کے سامنے انہوں نے یہ بات پیار سے کی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اشارہ کیا کہ تم چلو میں آتا ہوں، مجھے مجبوراً وہاں سے جانا پڑا، اور میں سمجھ گئی کہ میری ساس مجھے وہاں پر بیٹھنے نہیں دینا چاہتی۔ میرے سامنے وہ گولیاں کھلائے گی بھی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا کیونکہ میرا شوہر کے ساتھ رشتہ خراب ہو رہا تھا۔ ہماری محبت کی شادی تھی، ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے تھے، میرا شوہر میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن ابھی وہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ جو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا سارے بھول کر بیٹھا تھا۔ رات کو ہماری لڑائی ہو جاتی تھی، پورا دن میں اس سے بات نہیں کرتی تھی، اگلی رات پھر سے ہماری لڑائی ہو جاتی تھی۔ مجھے کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی جو میں نے صرف اپنے شوہر سے ہی کہہ سکتی تھی، کیونکہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، اس لیے اس سے میری تو شادی شدہ زندگی خراب ہو رہی تھی۔ مجھے چیزوں کی ضرورت تھی، وہ چیزیں بھی مجھے نہیں مل رہی تھی، اور یوں اپنے شوہر سے ناراض رہنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن پاس جاتی تو بھی نقصان میرا ہوتا تھا۔ کیا سے کیا ہو رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا مجھے اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے۔ اب کوئی قدم اٹھانا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس طرح کے انسان نہیں تھا۔ میں اسے بہت پہلے سے جانتی تھی، اور پھر 2-4 دن کے بعد میری قسمت کے تارے چمک اٹھے جو میری ساس نے کہا کہ میں محلے کے کسی گھر جا رہی ہوں، میرا کمرہ صاف کر دینا اور کھانا بھی بنا دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا تو میں نے کیا بنانا تھا، میں سیدھا ان کے کمرے میں گئی، وہ گولیاں تلاش کرنے لگی، لیکن مجھے تلاش کرنے پر بھی گولیاں نہیں ملی۔ مجھے ان گولیوں کا خالی پتہ ملا، لیکن اس کے اوپر سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ سارے چھلکے اوپر سے اترے ہوئے تھے، نام بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام ہوئی تو میری ساس کسی سے بات کر رہی تھی، فون پر کہہ رہی تھی کہ ہاں میں تو وہی کھلا رہی ہوں، بس یوں سمجھو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روز لڑائی ہوتی ہے ان کی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، یہ بہو کے جھگڑے کرانا، بیٹے کے کان بھرنا، یہ تو سب کچھ پرانا ہو گیا ہے۔ اب تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے بیٹے کے سامنے برا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارا کچھ ایک نئے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تو پھر پرانے طریقے کو اپنایا جائے۔ میری ساس ایسی عورتوں کی طرح ہنس رہی تھی جس نے ابھی تک نہ جانے کتنے گھر برباد کیے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں بازار، کیونکہ آج کے لیے وہ چیز نہیں ہے، اس چیز کا نام نہیں لے رہی تھی، پر جہاں بھی جا رہی تھی مجھے ان کا پیچھا ضرور کرنا تھا۔ وہ گھر سے نکلی تو میں بھی ان کا پیچھا کرنے لگی، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ چونک کی طرف جا رہی تھی جہاں پر میڈیکل سٹور بنا تھا، اور وہ میڈیکل سٹور میں چلی گئی۔ میں سائڈ پر کھڑی ہوگی، تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے نکل کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو میں میڈیکل سٹور چلی گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی جو عورت آپ سے دوائی لے کے گئی ہے وہ کون سی دوائی لے کے گئی ہے؟ میڈیکل سٹور والے نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میری ساس ہے، ان کی تصویر بھی دکھائی کیونکہ میری ساس نقاب تو کرتی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ میرا گھر مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ میری مدد کریں، مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی دوائی لے کر گئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا نام بتایا کہ ان کی بیوی ہوں، پتہ چلا کہ وہ تو میرے شوہر کا دوست تھا۔ اس نے کہا بھابی آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پر کیسے بتاؤں، بات کافی عجیب ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے بتا دیں۔ جیسے میں نے بتایا میں بڑی مشکل میں ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی، اور گھر آتے تک میرا دماغ درد سے پھٹنے والا ہو گیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میرے شوہر نے پھر سے وہ دوائی کھا رکھی تھی، لیکن میڈیکل سٹور والے نے مجھے ایک گولی دی تھی، اس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو یہ گولی پلا دیں تو اس دوسری گولی کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے پانی پلایا اور اس پانی میں وہ گولی گھول کے پلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد
وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور اس کا رویہ میرے ساتھ نارمل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ وہ بہت غور سے متوجہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رکھے اور بڑے پیار سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ میری جان، میں سن رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں اپنے شوہر سے دور رہوں، یعنی آپ سے دور رہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے میری صحت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرا شوہر تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ اب میں نے کہا کہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی بھی غلطی نہیں ہے۔ اس بات پر وہ حیران ہوا اور میں نے اسے کہا کہ وہ میڈیکل سٹور والا اشرف آپ کا دوست ہے نا؟ کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ میں آج وہاں پر گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ میری ساس جو دوائی لے کر جاتی تھی وہ کسی مرد کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکل پیار سے پیش نہ آئے اور اسے ایک ایسی چیز سمجھے کہ جس سے اس نے صرف فائدہ لینا ہے، اور ان گولیوں کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ جا کے اشرف سے پوچھ لیں۔ ہماری شادی کو آج 5 مہینے ہو گئے ہیں اور 5 مہینے سے آپ کی امی اشرف سے یہ دوائیاں لے کے جا رہی ہے اور آپ کو کھلاتی ہے۔ یہ وہی گولیاں ہیں نیلے رنگ کی، اور میری آنکھوں کے سامنے وہاں سے لے کر نکلی تھی آپ کے لیے۔ میرا شوہر پریشان رہ گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا تھا، لیکن وہ اس ساری چیز کو نارمل سمجھ رہا تھا، جبکہ یہ نارمل بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر میرا شوہر یہ سب کچھ کرتا رہا تو میرے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی اور اس کے بعد میرا سسٹم خراب ہو جائے گا اور میں ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاؤں گی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے۔ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی اور اب روز ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کیوں؟ میرا آپ کے ساتھ کس چیز کا جھگڑا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے کبھی پیسے مانگے ہیں، کوئی چیز مانگی ہے یا کوئی ناجائز فرمائش کی ہے؟ نہیں، صرف یہی کہتی ہوں آپ سے کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے آرام کرنے دے۔ میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی ماں کو سمجھاؤں۔ وہ کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں نے تم سے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی اور وہ یہاں پر شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، اور اب وہ چاہتی ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں اور تمہارے بچے نہ ہو اور ہماری زندگی اور ہمارا رشتہ برباد ہو جائے۔ وہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ آپ ان سے کچھ نہیں کہیں، بس یہ گولیاں کھانا چھوڑ دیں۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گولیاں دوبارہ نہیں کھاؤں گا اور سارا کچھ سنبھال لوں گا۔ میں تمہیں اور تمہاری صحت کو خراب نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی اس رشتے کو۔ اس کے بعد سے میرے شوہر نے گولیاں کھانے سے منع کر دیا۔ اب وہ نہیں کھاتا تھا اور میری ساس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید اس کو شک ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے بھی اس موضوع کو چھوڑ دیا۔ پھر میں گھر میں ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی۔ میرے شوہر نے غصے میں بول دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر کوئی مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد سے ہمارا رشتہ بھی بہتر ہو گیا اور میری صحت بھی، اور میرے ساتھ کچھ مسائل بن گئے تھے۔ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ 7-8 مہینے گزر گئے اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ شاید میری ماں کامیاب ہوگی کیونکہ ہماری زندگی میں ایک مسئلہ بن گیا ہے، لیکن جب ہم نے تھوڑا بہت علاج کروایا تو اللہ نے کرم کر دیا اور آج میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ماں سے تعلق توڑ دیں، اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیں۔ اصل زندگی میں سارے حالات کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اسی گھر میں رہتے ہیں، میری ساس بھی مجھے باتیں سناتی ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اسے سب پتہ چل گیا کہ اس کی ماں ہمارے لیے پرخلوص نہیں، اس لیے وہ ہر بات پر محتاط رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے انتظام ہوگا ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔